بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوسرے کورس کے تیسرے لیکچر کے ساتھ میں آپ کے سامنے فخر لودھی. آج کے لیکچر میں ہم نے جو پچھلے لیکچر میں جو ہماری بات تھی اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ہم پروسیسز کے ساتھ ساتھ ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز پہ بات کریں گے. یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز پہ بات کرنے سے پہلے آج کا لیکچر اور شاید آئندہ کا لیکچر بھی اسی چیز پہ مبنی ہوگا، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک بار ہم جو پچھلے لیکچر میں جو ہم نے گفتگو کی تھی ذرا اس کو دہرا لیں تاکہ وہ چیز اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے. پچھلے لیکچر میں بیسکلی جس چیز پہ ہم نے بات کی تھی وہ تھی سافٹ ویئر پروسیس، کہ سافٹ ویئر پروسیس کیا چیز ہے. پروسیس جو ہے کسی بھی ایکٹیویٹی کو، کسی بھی کام کو کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. ایک آپ کو روڈ میپ مہیا کرتا ہے، ایک آپ کو راستہ آپ کے لیے متعین کرتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے اگر آپ یہ طریقہ کار اختیار کریں گے تو آپ کو اس کوالٹی سے ایسے ریزلٹس آپ کو ملیں گے. سو بیسکلی جو پروسیس جو ہے یہ اس طریقہ کار کا، اس راستے کا نام ہے، اور سافٹ ویئر پروسیس بھی بیسکلی ان سارے طریقوں کا نام ہے جس سے آپ گزرتے ہوئے، ان سارے مراحل سے گزرتے ہوئے آپ کوئی بھی آرگنائزیشن اچھی کوالٹی کا سافٹ ویئر بنا سکتی ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کی پروسیس کی میچورٹی کو ماپنے کے لیے SEI سافٹ ویئر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ نے جو ایک فریم ورک ڈیفائن کیا ہے اس فریم ورک کو CMM کا نام دیا جاتا ہے، کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل کسی بھی آرگنائزیشن کا. یہ CMM کیا چیز ہے؟ CMM بیسکلی وہ فریم ورک ہے اور اس فریم ورک میں 5 لیول ہیں. تو کوئی بھی کمپنی ان 5 میں سے کسی ایک لیول پہ ہوگی. وہ 5 لیولز کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے انیشل لیول ہے. انیشل لیول بیسکلی بائی ڈیفالٹ ایوری کمپنی، ایوری آرگنائزیشن از ایٹ لیول 1، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بیسکلی کوئی پروسیس نہیں ہے اور وہ انڈیویجولس پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. کبھی ان کا کام اچھا ہو جاتا ہے، کبھی کام برا ہو جاتا ہے، کبھی وہ کر پاتے ہیں، کبھی نہیں کر پاتے، اور کوئی اگر اچھا بندہ ان کے پاس ہے تو کام ہو جاتا ہے، اگر بندہ چھوڑ کے چلا جائے تو کام بگڑ جاتا ہے. دوسرا جو پروسیس کا لیول جو ہے CMM کا وہ ہے ریپیٹیبل. ریپیٹیبل لیول کون سا ہے؟ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، جو آپ اس سے پہلے کر چکے ہیں، اس سے ملتا جلتا کام یا وہی کام اسی طریقے سے، سکسیسفل طریقے سے آپ دوبارہ ریپیٹ کر پائیں. اور اس لیول پہ بیسک پروجیکٹ مینجمنٹ کے جو چیزیں ہیں ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اور ان کے پروسیسز کو ڈیفائن کر کے ان کو مینج کیا جاتا ہے اور ان کو فالو کیا جاتا ہے. تیسرا جو آپ کا جو لیول جو ہے یہ ہے آپ کا ڈیفائنڈ لیول. اس لیول پہ آپ کی بیسک کنسٹرکشن کے جو پروسیسز ہیں ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. چوتھا لیول CMM کا مینجڈ لیول ہے. مینجڈ لیول کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوانٹیفائبل طریقے سے ڈیٹا کے ذریعے ڈیٹا کو اکٹھا کر کے ہم پروسیس کو میجر کرتے ہیں اور اس کو مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پانچواں اور آخری لیول آپٹیمائزڈ لیول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیول پہ ہم پروسیسز کو آپٹیمائز کرتے ہیں. جو ہم نے پہلے ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا ہے اس ڈیٹا کی روشنی میں ہم باٹل نیکس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ہم پرابلم ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان پروسیسز کو بہتر بنا کے پروڈکٹیوٹی، کوالٹی اور وہ جو دوسرے فیکٹرز جو ہیں ان کو امپروو کیا جائے. اور ونس وی انڈرسٹینڈ کہ اس کو کیسے امپروو کرنا ہے تو پھر ہم یہ ایک روڈ میپ بتاتے ہیں کہ پروسیس جو ایگزسٹنگ پروسیس ہے اس کو چینج کر کے نیا پروسیس کیسے لے کے آیا جائے. تو یہ 5 لیولز ہیں اور دنیا میں جو آرگنائزیشنز جو سافٹ ویئر کی ہیں ان کو ان ہی لیول پہ ایک طریقے سے ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کہ کون سی کمپنی کس لیول پہ ہے، اور جتنے ہائی لیول پہ ہوگی اتنی وہ بہتر اور اچھی کمپنی سمجھی جاتی ہے. ان لیولز کے ساتھ
کچھ کی پروسیس ایریاز بھی ڈیفائن کیے گئے تھے کہ ہر لیول کے جو آبجیکٹیوز جو ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے، ہر لیول میں جو مین اس کا جو فوکس ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے واٹ آر دی کی پروسیسز جو یہ آرگنائزیشن ضرور کرے، اس کے بغیر یہ لیول اچیو نہیں ہوگا. دوز کی پروسیس ایریاز جو ایسوسیٹ کیے گئے ہیں، ٹوٹل 18 کی پروسیس ایریاز ہیں. یہ 18 کی پروسیس ایریاز لیول 2 پہ 6 ہیں، لیول 3 پہ 7 ہیں، لیول 4 پہ 2 ہیں اور لیول 5 پہ 3 ہیں. ہماری گفتگو کا مین فوکس جو ہے وہ لیول 2 کے 5 کی پروسیس ایریاز پہ ہیں. چھٹے پہ ہم ذرا کم گفتگو کریں گے. وہ 5 کی پروسیس ایریاز کون کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلے تو ہمارا کنفیگریشن مینجمنٹ کا ہے. ہمارا جو دوسرا جو کے پی اے لیول 2 میں جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ کوالٹی ایشورنس کا ہے. تیسرا ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کا، چوتھا پروجیکٹ پلاننگ کا اور پانچواں پروجیکٹ ٹریکنگ اینڈ اوورسائٹ کا. ان کا آرڈر آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، بٹ بیسیکلی یہ 5 کی پروسیس ایریاز ہیں جن پہ ہم مین فوکس کریں گے. اس کے علاوہ جو چھٹا کی پروسیس ایریا تھا وہ تھا سب کانٹریکٹ مینجمنٹ، جس کے بارے میں ہم کم گفتگو کریں گے. اس کے بعد جو اگلی جو بات تھی وہ تھی ہماری سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے بارے میں بات. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے بارے میں بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سافٹ ویئر کن مراحل سے گزرتا ہے. تو ان مراحل کو دیکھنے کے لیے ذرا ایک بار سلائڈ پہ چلتے ہیں اور میں آپ کو ان پروسیس فیزز سے آپ کو میں ایک بار دوبارہ سے گزارتا ہوں. حالانکہ ہم یہ چیز پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن اپنے کانٹیکس کو بنانے کے لیے، اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز پہ بات کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں سلائڈ پہ. یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں کوئی بھی سافٹ ویئر بیسیکلی 4 مراحل سے گزرتا ہے. اور یہ 4 مراحل کون کون سے ہیں؟ یہ وہی 4 جو ہم پہلے بھی دے چکے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ کے ضمن میں یا اس سے پہلے بھی. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ویژن، اس کے بعد ڈیفینیشن، اس کے بعد ڈیولپمنٹ اور فائنلی سافٹ ویئر گوز انٹو مینٹیننس. اور پھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یہ سائیکل کنٹینیو رہتا ہے. تو کوئی بھی سافٹ ویئر جو ہے یہ ان 4 مراحل سے گزرے گا. دیٹ از، سب سے پہلے آپ اس کی ویژن ڈیفائن کریں گے. اس کے بعد آپ اس کو ڈیفائن کریں گے کہ اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے یہ سافٹ ویئر نے ڈیٹیل میں کیا کچھ کرنا ہے، اپنے سافٹ ویئر میں بنانا کیا ہے. پھر اس سافٹ ویئر کو بنایا جاتا ہے اور فائنلی آپریشن میں لا کے اسے مینٹین کیا جاتا ہے. ان سارے مراحل کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے، کون کون سے سٹیپس ہیں، یہ سٹیپس جو ہیں کس آرڈر میں پرفارم کیے جاتے ہیں، ان کی آپس میں ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے، کون سی چیز پہلے کرنی ہے، کون سی چیز بعد میں کرنی ہے، یا یہ اوور لیپنگ ہے یا یہ کس طریقے سے ہے. یہ اس سارے فریم ورک کا نام سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے. تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل کیا چیز ہے؟ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل اس چیز کا نام ہے کہ آپ کا سافٹ ویئر کن مراحل سے گزر کر یہ اخیر میں آپ کے مینٹیننس کے مرحلے تک پہنچتا ہے اور کس طریقے سے یہ اوور آل اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو ایک بار میں آپ کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل کی ڈیفینیشنز پہ ذرا لے چلوں اور اس کے بعد ہم اس کی گفتگو کو آگے کریں گے. What are software development life cycle models? Software development life cycle models are the way you organize your activities. Life cycle model is a series of steps through which the product progresses. یہ steps کون کون سے ہیں؟ یہ آپ کی ریکوائرمنٹ کی فیز ہے، ریکوائرمنٹ فیز، اسپیسیفکیشن فیز، ڈیزائن فیز، امپلیمنٹیشن فیز، انٹیگریشن فیز، مینٹیننس فیز اینڈ ریٹائرمنٹ فیز. یہ بیسیکلی وہی باتیں ہیں جو ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں. یہ بیسیکلی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے
پچھلے لیکچر میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جو سافٹ ویئر کا جو پروسیس جو ہے وہ آپ کے لائف سائیکل ماڈل کو ڈیفائن نہیں کرتا. جو آپ کے جو کے پی ایز جو ہیں, جو سی ایم ایم کے جو مختلف پروسیس ایریاز جو ہیں, وہ آپ کو سمپلی یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ ایکٹیویٹیز کرنی ہیں اور یہ ہونا چاہیے. آپ یہ ایکچولی کس طریقے سے اچیو کریں گے یہ وہ اس حد تک ڈیفائن نہیں کرتے, اور کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے ڈپینڈنگ اپان دی پروجیکٹ اور دی اسائنمنٹ جس پہ وہ کام کر رہے ہوں, اس کو بنانے کے لیے جو بھی چیز ان کے خیال میں جو طریقہ کار زیادہ مفید ہو, زیادہ بہتر ہو, جس طریقے سے ان کی اپنی ٹیم ٹرینڈ ہے, ہم وہ آرگنائزیشن جو ہے اس طریقہ کار کو اختیار کر سکتی ہے اور اس طریقے سے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر سکتی ہے اور وہ والا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل اختیار کر سکتی. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل ونس اگین اس چیز کے علاوہ کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے جو مراحل ہیں, جو سٹیپس جو ہیں, وہ کس آرڈر میں پرفارم کرتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے سیکوینس ان میں لے کے آتے ہیں اور کون کون سی ایکٹیویٹیز آپ پرفارم کرتے ہیں, کیا کیا آپ کے سٹیپس ہیں. لٹریچر میں بے شمار سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز موجود ہیں. یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز جو ہیں, بہت سارے ماڈلز ایسے ہیں جو تھوڑی سی ویریشن سے ایک ماڈل کو آپ تھوڑا سا ویری کر دیں تو آپ کو دوسرا ماڈل مل جائے گا. تو ہم اگلے جو باقی کا جو لیکچر ہے اس میں ہم مختلف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز کو دیکھیں گے, ان کو اینالائز کریں گے, ان کی پروز اینڈ کونز کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے کون سا ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل کس صورتحال میں آپ کو بہتر رزلٹ دیتا ہے. اور کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اصل میں چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل اٹھا کے اپنی آرگنائزیشن پہ امپوز کرنے کی بجائے اگر آپ کو پتا ہو کہ کس کی کیا خوبیاں ہیں اور کس میں کیا خرابیاں ہیں اور آپ کا پروجیکٹ کس نیچر کا ہے, اس پہ کون سا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل زیادہ بہتر طریقے سے فٹ ہو سکتا ہے, تو آپ مختلف لائف سائیکل ماڈلز کو اٹھا کے ان میں سے اپنے مطابق ان کو ٹیلر کر کے اور ایک نیا اپنے لیے ایک ماڈل بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے جس ماڈل کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کو بلڈ اینڈ فکس ماڈل کہا جاتا ہے. اصل میں یہ کسی ماڈل کا نام نہیں ہے, یہ ایک بالکل ہی ایڈ ہاک قسم کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی ہے جس میں بیسکلی کوئی پروسیس فالو نہیں کیا جاتا, کوئی پروسیس ماڈل فالو نہیں کیا جاتا, کسی قسم کی اسپیسیفکیشن نہیں بنائی جاتی, ریکوائرمنٹس آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوتی, ڈیزائن ادھورا ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا, اور یہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو جب کلائنٹ کے پاس لے کے جایا جاتا ہے تو پھر کلائنٹ اس میں جو پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو بیسکلی یہ ایڈ ہاک قسم کا سافٹ ویئر ماڈل ہے. انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو اکثر لوگ اور اکثر کمپنیز یوز کرتی ہیں باوجود اس کے کہ اس کے ریزلٹس جو ہیں ڈیواسٹیٹنگ ہوتے ہیں. یہ ماڈل کیا چیز ہے؟ جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ سافٹ ویئر بنایا اور اس کے بعد اس کو کلائنٹ کے پاس لے گئے, کلائنٹ نے اس میں کیونکہ ریکوائرمنٹس آپ نے پوری طریقے سے کیپچر ہی نہیں کی تھی تو پتہ بھی نہیں لگا کہ کلائنٹ کو چاہیے کیا تھا, ایک منیمل ریکوائرمنٹ سے آپ شروع ہو گئے. اس کے بعد کلائنٹ نے کہا کہ یہ نہیں, ایسے نہیں ہے, ایسے ہے, اس کو آپ اس طریقے سے چینج کریں, اس کو ایسے لے کے آئیں, اس کو کریں. تو آپ بیٹھ کے اس کو بلڈ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو فکس کیے جاتے ہیں until the client is satisfied, یا وہ آپ کو کہے کہ بھائی بھاگ جاؤ یہاں سے, اب میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. اس ماڈل کو ذرا پکٹوریلی ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. ذرا ایک بار سلائڈ پہ چلتے ہیں. یہ جو بلڈ اینڈ فکس ماڈل ہے بیسکلی یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ یو بلڈ دی فرسٹ ورژن جس کی کوئی خاص ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن نہیں لکھی جاتی پراپر طریقے سے, اور اس کے بعد اس کو ماڈیفائی کرتے رہتے ہیں until the client is satisfied.
اور پھر یہ مینٹننس فیز میں چلا جاتا ہے کہ اگر کلائنٹ کبھی سیٹسفائی ہو جائے تو یہ آپریشن میں چلا جاتا ہے اور مینٹننس پہ چلا جاتا ہے. اس کے بعد یہ وہی اس کا ماڈل دوبارہ جاری رہتا ہے سائیکل کہ جب مینٹننس میں دوبارہ اس کے بعد کوئی چینجز کی ضرورت پڑی تو ماڈیفائی انٹل کلائنٹ از سیٹسفائڈ اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. کیونکہ یہ ماڈل بیسکلی بالکل ایک ایڈ ہاک قسم کا ماڈل ہے, اس وجہ سے یہ اتنا کامیاب نہیں ہے اور اکثر اوقات جو رزلٹ جو ہے وہ اچھا نہیں نکلتا. ٹو اسٹارٹ وتھ آپ کے پاس کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس ہی نہیں ہیں. جب آپ کے پاس ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے تو آپ نے جو چیز بنائی تو وہ اس کو اتنا یوزیبل نہیں ہوتا. اس کے بعد کیونکہ کوئی پراپر ڈیزائننگ بھی اس کی نہیں کی جاتی تو جب اس میں چینجز لے کے آتے ہیں تو چینجز آنے سے جو تھوڑا بہت جو کانسیپٹ ہوتا ہے ذہن میں اس پروگرامر کے یا ڈیولپر کے کہ اس کا یہ اس طریقے سے ڈیزائن ہوگا, وہ کانسیپٹ بھی آہستہ آہستہ وہ بالکل ڈیٹیریٹ ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے اور اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پرابلم فکس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور مینٹننس کا یہ ایک طریقے سے یہ دس از اے مینٹننس نائٹ میئر. آلموسٹ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اٹ از امپاسبل ٹو فکس پرابلمس جب یہ اس مینٹننس موڈ میں چلا جاتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, کسی قسم کا آپ کے پاس کوئی ڈیزائن نہیں ہے, ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو کس چیز کے اگینسٹ آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا, کیا کریں تو یہ کیسے یہ چیز ٹھیک ہوگی. جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ یہ انفارچونیٹ ہے کہ اٹ از اسٹل یوزڈ لارجلی, اور سافٹ ویئر کی فیلئر کی ایک بہت بڑی وجہ اس ماڈل کو یوز کرنا ہے. بہت سارے کیسز میں لوگ اس ماڈل کو یوز کرتے ہیں اور اینڈ ریزلٹ از کہ سافٹ ویئر اچھا نہیں بنتا. یہ ماڈل ہو سکتا ہے کہ بعض چھوٹے پروجیکٹس میں یہ چل جائے. اتنا چھوٹا پروجیکٹ کہ ایک دو بندے اس میں بیٹھے ہیں اور اس میں کام کر رہے ہیں تو وہ پروجیکٹ کو اسے ختم کر پائیں. لیکن اگر یہ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ ہو جس میں ایک زیادہ بڑی ایفرٹ انوالوڈ ہو, زیادہ کمپلیکس سسٹم ہو, تو آپ خود اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا سسٹم جس کی ریکوائرمنٹس آر کمپلیکس, جس کا ڈیزائن کمپلیکس ہو, اس کو اگر آپ ان مراحل سے نہیں گزاریں گے جو ہم پچھلے کورس کے دوران میں دیکھ چکے ہیں, اچھی ریکوائرمنٹس اور پراپرلی ڈاکومنٹڈ ریکوائرمنٹس نہیں ہوں گی, پراپرلی ڈاکومنٹڈ ڈیزائن نہیں ہوگا, تو کس طریقے سے اس کو مینٹین کیا جائے گا. اور اس سے پہلے مینٹننس سے پہلے یہ بھی ایک میریکل ہی ہوگا اگر وہ کلائنٹ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے. تو یہ بیسکلی ایز اے نو گو کائنڈ آف ماڈل, یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ماڈل ہے جس کو ماڈل کہنا مناسب نہیں ہے اور اس کو یقیناً چھوڑ دینا چاہیے, اس ماڈل کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم جو دوسرا ماڈل ہم جس کے بارے میں ذکر کریں گے وہ ہے واٹر فال ماڈل. یہ واٹر فال ماڈل جو ہے یہ پہلا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ماڈل ہے جو پبلش کیا گیا, جس کو لوگوں نے فالو کیا اینڈ دیر آر مینی سکسیس اسٹوریز. اور یہ واٹر فال ماڈل کچھ نہ کچھ فارم میں کسی نہ کسی طریقے سے چینج ہو کے آج بھی اکثر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے, اور اسی کی آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ بہت ساری مختلف ویریشنز جو ہیں جو ہم مختلف ماڈلز میں اپلائی کرتے ہیں. واٹر فال ماڈل جو ہے یہ اس کو واٹر فال ماڈل کیوں کہا جاتا ہے؟ بیسکلی یہ ماڈل جو ہے یہ لینئر سیکوینشل ماڈل ہے کہ ایک فیز سے کام ختم کرنے کے بعد آپ دوسری فیز میں جاتے ہیں, اس سے تیسری فیز میں جاتے ہیں, اور یہ بالکل اس طریقے سے ہے جس طرح ایک آبشار میں سے پانی نیچے گرتا ہے, پہلے اوپر سے نیچے ایک سٹیپ پہ آیا, وہاں سے پانی پھر اگلے سٹیپ پہ آیا, وہاں سے پانی اگلے سٹیپ پہ آیا, اور وہاں سے پانی اگلے سٹیپ پہ آیا. اوریجنل شیپ واٹر فال ماڈل کی کچھ اس طریقے سے تھی, اس طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا گیا تھا اور اسی وجہ سے اس کا نام واٹر فال ماڈل رکھا گیا. آئیے ذرا سلائڈ پہ چل کے ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ماڈل ہے اور اس کے کون کون سے مراحل ہیں.
واٹر فال ماڈل بیسکلی لٹریچر میں آپ کو بہت زیادہ مختلف شیپس اینڈ فارمز میں نظر آئے گا، لیکن زیادہ تر آپ کو جو نظر آئے گا اس کی یہ 5 سٹیجز یا 5 فارمز ہیں. سب سے پہلا فیز جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن کا فیز ہے. ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن کا فیز ختم ہونے کے بعد سسٹم اینڈ سافٹ ویئر ڈیزائن کا فیز ہے. سسٹم اینڈ سافٹ ویئر ڈیزائن کا فیز ختم ہونے کے بعد امپلیمنٹیشن اینڈ یونٹ ٹیسٹنگ کا فیز ہے. امپلیمنٹیشن اینڈ یونٹ ٹیسٹنگ کے بعد انٹیگریشن اینڈ سسٹم ٹیسٹنگ کا فیز ہے، اور آخر میں آپریشن اینڈ مینٹیننس کا فیز ہے. یعنی کہ جو واٹر فال ماڈل جو ہے، اس میں جب آپ اس کو یوز کرتے ہوئے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرتے ہیں تو جو فیزز جو ہیں اور ان کے جو سیکوینس جو ہیں وہ یہ اس طریقے سے یہ 5 فیزز ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ لٹریچر پڑھیں گے تو مختلف کتابوں میں، مختلف پیپرز میں اسی ماڈل کی اور ویریشنز آپ کو ملیں گی. کسی نے 8 فیزز کا ذکر کیا ہے، کسی نے 6 کا کیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ 5 فیزز کا ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے ریکوائرمنٹ، اس کے بعد انالیسز اینڈ ڈیزائن کا مرحلہ ہے، اس کے بعد ڈیولپمنٹ کا مرحلہ ہے، ڈیولپمنٹ اینڈ یونٹ ٹیسٹنگ کا مرحلہ ہے، پھر چوتھا جو ہے انٹیگریشن اینڈ سسٹم ٹیسٹنگ کا مرحلہ ہے، اور 5واں جو ہے یہ مینٹیننس کا مرحلہ ہے. اور اس میں ایک چیز آپ خاص طور پہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو ماڈل جو ہے اس میں کوئی بھی مرحلہ شروع ہونے سے پہلے پچھلا مرحلہ ختم ہونا ضروری ہے. یعنی کہ آپ انالیسز اینڈ ڈیزائن کے فیز میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک آپ کا ریکوائرمنٹ کا پروسیس یا فیز آپ کی کمپلیٹ نہیں ہو گئی اور اس میں آپ نے جو کام کرنا تھا وہ آپ نے نہیں کر لیا. اسی طریقے سے آپ کوڈنگ کی فیز میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک آپ کا ڈیزائن اینڈ انالیسز جو ہے وہ فیز آپ کی کمپلیٹ نہیں ہو گئی، اس وقت تک آپ کوڈنگ اپنا شروع نہیں کریں گے. اسی طریقے سے کوڈنگ کے بعد سسٹم انٹیگریشن اینڈ سسٹم ٹیسٹنگ جو ہے اس وقت تک شروع نہیں ہوگی جب تک آپ کی کوڈنگ اینڈ یونٹ ٹیسٹنگ آپ کی کمپلیٹ نہیں ہو گئی، اور پھر آپ الٹیمیٹلی اسی طریقے سے مینٹیننس میں جائیں گے. تو یعنی کہ جس طریقے سے پانی واٹر فال میں لیول بائی لیول فلو کرتا ہے، ایک لیول سے پھر دوسرے لیول پہ، تیسرے لیول پہ، جب وہاں پر پہنچتا ہے اس کے بعد اگلے لیول پہ پہنچتا ہے پانی، تو اس وجہ سے یہ جو ماڈل ہے اس کو واٹر فال ماڈل کہا جاتا ہے. ایک چیز آپ نے اس فگر میں آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ یہ ایرو صرف ایک طرف ہے، یعنی کہ ریکوائرمنٹ سے انالیسز اینڈ ڈیزائن کی طرف، انالیسز اینڈ ڈیزائن سے کوڈنگ کی طرف، کوڈنگ سے انٹیگریشن اینڈ سسٹم ٹیسٹنگ کی طرف، اور اس کے بعد مینٹیننس کی طرف. تو صرف ایک ڈائریکشن میں یہ چیز فلو ہو رہی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز واٹر فال ماڈل کی یہ ہے کہ یہ بیسکلی ڈاکومنٹیشن اس میں کافی ضروری ہے. یہ ڈاکومنٹ ڈریون ماڈل ہے. ہر مرحلے پہ ایک سیٹ آف ڈاکومنٹس ڈیفائنڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے ریکوائرمنٹ میں یہ ڈاکومنٹ آپ نے پروڈیوس کرنے ہیں، اور جب تک یہ ڈاکومنٹ آپ نے کمپلیٹ نہیں کیے آپ اگلا مرحلہ شروع نہیں کریں گے. آپ نے انالیسز اینڈ ڈیزائن میں یہ ڈاکومنٹ آپ نے پروڈیوس کرنے ہیں، جب تک آپ کے یہ ڈاکومنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئے اور ان کو ویریفائی نہیں کر لیا گیا اس وقت تک آپ یہ اگلے مرحلے میں نہیں جائیں گے، اینڈ سو فورتھ. سو بیسکلی جو آپ کا جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل جو ہے یہ واٹر فال ماڈل، یہ ڈاکومنٹ ڈریون ماڈل ہے، اور اس میں ہر لیول پہ، ہر سٹیج پہ آپ کو ڈاکومنٹیشن اپنی کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس میں ایک پریکٹیکل پرابلم ہے. سافٹ ویئر جب بنتا ہے تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کام کر لیا، اس کے بعد جب آپ فار ایگزامپل آپ نے ریکوائرمنٹس لکھ لیں، جب آپ ڈیزائن میں گئے یا آپ کوڈنگ میں گئے تو اس سٹیج پہ آپ کو کچھ پتہ لگا کہ کوئی چیز اتنے اچھے طریقے سے لکھی نہیں گئی تھی، دیر واز سم ایمبیگوئٹی، یا کوئی چیز اتنی کلیئر نہیں تھی یا کمپلیٹ نہیں تھی. تو ایٹ دیٹ سٹیج آپ کو واپس ریکوائرمنٹ کے سٹیج پہ آپ کو واپس جانے کی ضرورت پڑے گی. واٹر فال ماڈل unfortunately in its pure form does not allow you to do that.
آپ ایک بار آپ نے ریکوائرمنٹ ختم کر لی, اب آپ اس کے بعد ریکوائرمنٹ پہ واپس نہیں آ سکتے. انفارچونیٹلی ماڈل تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے, لیکن سافٹ ویئر اس طریقے سے نہیں بنتی. سافٹ ویئر کی اپنی ایک مجبوری ہے. اگر آپ نے ڈیزائن فیز میں کوئی آپ نے پرابلم دیکھا ہے تو آپ کو واپس جانا پڑے گا. اگر آپ نے کوڈنگ کرتے وقت آپ نے دیکھا ہے کہ دیر واز اے فلا ان دا ڈیزائن, یو وڈ ہیو ٹو گو بیک ٹو دی ڈیزائن فیز اینڈ فکس دیٹ پرابلم اینڈ دین کم بیک ٹو دی کوڈنگ اسٹیج سو دیٹ آپ اپنا کام آگے جاری رکھ سکیں. تو اسی وجہ سے یہ جو سافٹ ویئر ماڈل جو ہے واٹر فال ماڈل, اس کی مختلف ویریشن ہے, اور ایک ویریشن جو ہے وہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں. اس میں فیڈ بیک کا کانسیپٹ ہے. یہ جو واٹر فال ماڈل کی یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ ایرو جو ہے آپ کسی بھی اسٹیج سے کسی بھی اسٹیج پہ آپ واپس جا سکتے ہیں. سو اٹ از no longer one way only. So it is not really a true waterfall. Waterfall میں تو پانی ایک بار اوپر سے نیچے آ گیا تو واپس نیچے سے اوپر نہیں جا سکتا. لیکن کیونکہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہے تو پریکٹیکلی آپ کو واپس جانا پڑتا ہے. اس وجہ سے یہ ماڈل میں ماڈیفکیشن کرنے کے بعد ایسا اس کو بنایا گیا ہے تاکہ آپ کسی بھی اسٹیج سے واپس کسی بھی پرانے اسٹیج پہ جا سکیں اور جو پرابلم ہے اس کو آپ فکس کر سکیں. واٹر فال ماڈل جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ ڈاکومنٹیشن ڈریون ماڈل ہے, بہت آپ کو ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے, اور ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹیشن آپ نے ایک وہ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کی, اس کے بعد آپ اگلے مرحلے پہ واپس جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو واپس جانا پڑے گا کسی بھی پچھلے اسٹیج پہ, تو ایکسٹینسو ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے یہ واپس جانا ایک بہت مہنگا عمل ہے, کیونکہ وہ جو پہلے جو آپ نے ساری ڈاکومنٹیشن کی ہے, پہلے جو آپ نے کام کیا ہے, اس کو کئی کیسز میں آپ کو انڈو کر کے وہ نئے سرے سے آپ کو بنانے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ایک اس میں مشکل بات ہے. اس کی اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ دیز اسٹیجز آر ویری ویل ڈیفائنڈ اور ان کی آؤٹ پٹس بڑی ویل ڈیفائنڈ ہیں, اس لیے پروگرس کو مانیٹر کرنا بڑا آسان ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ریکوائرمنٹ ختم کر لی ہے کہ نہیں کر لی, آپ کو پتا ہے کہ ڈیزائن کا کام ختم ہو گیا ہے. سو ایز اے پروجیکٹ مینیجر اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہوگی کہ اگر مجھے پتا ہو کہ یار یہ 5 چیزیں کرنی ہیں, اس میں 2 چیزیں میں نے ہو گئی ہیں, اور اس سے بری بات کوئی نہیں ہوگی کہ مجھے یہ پتا ہو کہ یہ 5 چیزیں کرنی ہیں, ہر ایک میں تھوڑا تھوڑا کام ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کہ کون سی چیز کس وقت ختم ہوگی. تو یہ پروجیکٹ مینیجرز کے لیے واٹر فال ماڈل ایک انتہائی امپورٹنٹ ماڈل ہے, اور وہ اس کو نہایت پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو ٹریکنگ اور مانیٹرنگ اس کی پروگرس کی کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. لیکن اس کے جو پریکٹیکل جو پرابلمس جو ہیں اس کی وجہ سے یہ ماڈل اس میں کافی مشکلات بھی آتی ہیں. ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے واٹر فال ماڈل کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو کیونکہ پوری سسٹم کی ریکوائرمنٹس آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے انالیسز اور ڈیزائن پورا ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے اس کی کوڈنگ کمپلیٹ کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے انٹیگریشن اینڈ ٹیسٹنگ کرنی ہے. تو یہ ایک بڑا لمبا مرحلہ ہے اس سے پہلے کہ کسٹمر کو کسی قسم کی فیڈ بیک ملے. کسٹمر کو وہ اپلیکیشن اس وقت جائے گی جب آپ نے اس کو آپریشن میں ڈالا, آپ نے اس کی کوڈنگ کمپلیٹ کی, اور اس کے بعد انٹیگریشن کرنے کے بعد آپ نے کسٹمر کو وہ بھیج دی. اس میں بظاہر دیکھنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن آج کل کے دور میں خاص طور پہ یہ ایک نہایت ہی مشکل کام ہے. جس طریقے سے کمپٹیشن ہے اور جس طریقے سے نئے انوائرمنٹس آ رہے ہیں, جس طریقے سے ریکوائرمنٹس چینج ہو رہی ہیں, تو بڑا سسٹم جس کی آپ پوری ریکوائرمنٹ ایک بار ڈاکومنٹ کریں, اس کے بعد پورا ڈیزائن آپ بنائیں, اس کے بعد آپ پوری کوڈنگ کریں, اس کے بعد پوری ٹیسٹنگ کریں, تو یہ جو پوری سسٹم کی ڈیولپمنٹ کلائنٹ سے شروع ہو کے واپس کلائنٹ کو جو سسٹم ملتا ہے, اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں. یہ 2-3 سال کا یہ پروسیس ہے. اب
ذرا ان 2-3 سالوں کو ذرا ذہن میں رکھیے اور ذرا سوچنے کی کوشش کیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان 2-3 سالوں میں ریکوائرمنٹس کچھ چینج ہو گئی ہوں. جب ریکوائرمنٹس چینج ہو گئی ہوں تو اصل میں جب کلائنٹ کو سسٹم ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی اوریجنل ریکوائرمنٹس تھیں اب وہ چینج ہو گئی ہیں, 3 سال اس پہ گزر گئے ہیں, اب اسے کوئی اور چیز چاہیے. تو اتنی محنت ہوئی اور اس کا نتیجہ بھی کوئی خاص نہیں نکلا کیونکہ یہ اب ریکوائرمنٹ ہی چینج ہو گئی. تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے اور آج کل کے دور میں یہ بہت کامن ہے کیونکہ ٹیکنالوجی اور انوائرمنٹ بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے. چند سال پہلے ہم ڈیسک ٹاپ ایپلیکیشن کی بات کرتے تھے. اگر لیٹس سے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے ایک ایپلیکیشن بنانی ہے جو ڈیسک ٹاپ ایپلیکیشن ہے اور اس کو بناتے بناتے 3 سال لگ گئے, جب 3 سال بعد ہم ایپلیکیشن ڈلیور کرنے کے موقع پہ پہنچے تو اس کا مطلب ہوا اس ٹائم پہ اب کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم یہ ایپلیکیشن ویب بیسڈ ایپلیکیشن ہم بنائیں. ویب بیسڈ ایپلیکیشن تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ سارا جو آپ نے جو کام کیا ڈیسک ٹاپ ایپلیکیشن بنانے کے لیے وہ شاید آپ کو سارا چینج کرنا پڑے, اس کا آرکیٹیکچر آپ کو چینج کرنا پڑے, اس کی آپ کو اور چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو اور وہ اگر کلائنٹ کہتا ہے کہ میرا آگے جو یوزر جو ہے وہ ویب بیسڈ ایپلیکیشن چاہتا ہے, وہ ڈیسک ٹاپ ایپلیکیشن نہیں چاہتا, تو اس ایپلیکیشن کو کیا کرے گا, کیسے اس کو یوز کرے گا. سو یہ ایک امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے دیکھنے کی. دوسرا جو ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے واٹر فال ماڈل کے کانٹیکسٹ میں, بہت پرابلمیٹک جو ہے وہ یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس ونس اگین وہی پروسیس آپ نے کیا, ریکوائرمنٹ لی, ڈیزائن کیا, کوڈنگ کی, ٹیسٹنگ کی, انٹیگریشن کی, اس کے بعد آپ نے کلائنٹ کو بھیج دیا آپریشن کے لیے. اینڈ 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد جب آپ کی ایپلیکیشن یہ ختم ہوئی, جب سے کلائنٹ نے اس پہ آپ کو انفارمیشن دینی شروع کی تھی, کلائنٹ کو پہلی بار اس ایپلیکیشن کو دیکھنے کا موقع جب ملتا ہے وہ کوئی 2-3 سال کے بعد ہے. اوکے چلیے میں یہ کہتا ہوں کہ ریکوائرمنٹ چینج نہیں ہوئی, 2-3 سال بعد بھی موقع مل گیا تو کوئی بات نہیں, لیکن آپ یہ ذرا سوچئے کہ اگر ان ریکوائرمنٹ میں کوئی خرابی رہ گئی تھی, آپ نے جس طریقے سے کیپچر کی, ہو سکتا ہے کلائنٹ جو چیز چاہ رہا ہو وہ چیز نہیں تھی جو آپ نے کیپچر کی. جب آپ نے وہ چیز 3 سال کے بعد کلائنٹ کو ڈلیور کی تو کلائنٹ نے آپ کو بتایا کہ بھائی مجھے تو یہ چیز چاہیے ہی نہیں, مجھے تو کچھ اور چاہیے. اب بتائیے کہ کیا نتیجہ نکلے گا. It is quite obvious کہ in that case the project will be a failure, کیونکہ کلائنٹ نے جو آپ کو ریکوائرمنٹ دی تھی وہ ریکوائرمنٹ آپ کیپچر نہیں کر پائے. انفارچونیٹلی 2-3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پہلی بار فیڈ بیک ملی, اور جب فیڈ بیک ملی تو اس وقت یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی کہ اصل میں ریکوائرمنٹ کچھ اور تھی اور بن کچھ اور گیا. ان پرابلمس کی وجہ سے واٹر فال ماڈل ایک بہت اچھا ماڈل یا کامیاب ماڈل آج کل کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. آلدو واٹر فال ماڈل ایک نہایت کامیاب ماڈل پچھلے زمانے میں رہا ہے اور اس سے بہت سارے اچھے پروجیکٹس ان لوگوں نے ڈلیور کیے ہیں. لیکن واٹر فال ماڈل جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ ماڈل اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ باقی ہم جتنے ماڈلس ہم دیکھیں گے ان میں سے اکثریت جو ہے اسی واٹر فال ماڈل کی کچھ نہ کچھ کمی بیشی کے ساتھ کوئی نئی چیز کوئی تھوڑی سی چینج کرنے کے بعد ایک نیا ماڈل بن گیا, اور وہ ماڈل انہی پرابلمس کو جو 2-3 پرابلمس میں نے ابھی ہائی لائٹ کیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران میں آپ کی ریکوائرمنٹس چینج ہو گئی ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ ریکوائرمنٹ کو پراپرلی کیپچر نہ کر پائے ہوں. یہ جو دونوں چیزیں جو ہیں یہ انہی کو ایڈریس کرنے کے لیے کلائنٹ کی جلدی فیڈ بیک لینے کے لیے جو کچھ ویریشن کی گئی ہیں. بیسکلی ہم دیکھیں گے اگلے لائف سائیکل ماڈلز میں, لیکن بیسکلی آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ بڑی حد تک ادروائز واٹر فال ماڈل سے ملتے جلتے ہیں. جن مشکلات کا میں نے ذکر کیا واٹر فال ماڈل کے حوالے سے وہ بیسکلی 2 مشکلات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ
ٹائم بہت زیادہ گزر جاتا ہے اور اس دوران میں ہو سکتا ہے کہ ریکوائرمنٹس چینج ہو گئی ہوں. اور دوسری مشکل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ریکوائرمنٹس اتنے اچھے طریقے سے کیپچر نہ کی گئی ہوں یا کوئی مس ہو گئی ہوں یا سمجھی نہ گئی ہوں, اور اس سے جو آپ پروڈکٹ جو آپ ڈلیور کریں گے تو اس پہ فیڈ بیک کافی عرصے کے بعد ملے گی, اور 2-3 سال کا ٹائم اسپینڈ کرنے کے بعد اس پہ بعد میں پتہ لگے گا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں بنی. تو جو سیکنڈ جو پرابلم جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے یا اس کو ماسٹر کرنے کے لیے جو ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے اس کو ریپڈ پروٹوٹائپنگ ماڈل کہا جاتا ہے. ریپڈ پروٹوٹائپنگ ماڈل کیا چیز ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو جو پچھلا جو ہمارا کورس تھا اس میں ہم نے ریپڈ پروٹوٹائپنگ کی بات کی تھی. ریپڈ پروٹوٹائپنگ کیا چیز ہے اور کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو, وی سیڈ کہ ریپڈ پروٹوٹائپنگ کے لیے ہم ریپڈ پروٹوٹائپنگ ریکوائرمنٹس کو کیپچر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہم کرتے کیا ہیں کہ اگر ریکوائرمنٹس ویگ ہوں, اتنے اچھے طریقے سے کلیئر نہ ہوں, تو ہم جلدی سے ایک موک اپ سسٹم بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ کلائنٹ کی فیڈ بیک لیتے ہیں, اور کلائنٹ کی فیڈ بیک آنے کے بعد ان ریکوائرمنٹس کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں اور پھر اس پہ ایکچوئل سسٹم ہم ڈیولپ کرتے ہیں. تو یہ ریپڈ پروٹوٹائپنگ ماڈل جو ہے یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے ریکوائرمنٹس کو کیپچر کرنے کے لیے آپ ریپڈ پروٹوٹائپنگ کریں. ایک بار آپ کے پاس ریکوائرمنٹ اچھے طریقے سے آپ نے کیپچر کر لی ہیں تو اس کے بعد آپ ان ریکوائرمنٹس کو یوز کرتے ہوئے سسٹم بنائیں. ریپڈ پروٹوٹائپنگ ماڈل جو ہے اس میں امپورٹنٹ کنسیڈریشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ریپڈ آپ کی جو پروٹوٹائپ جو ہے یہ ایکچوئل اپلیکیشن میں اس کو نہیں بدلنا چاہیے, کیونکہ اس کا بیسک ڈیزائن اور بیسک اسٹرکچر اسٹیبل نہیں ہوتا اور الٹیمیٹلی یہ پرابلمس کریٹ کرتی ہے. آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور ذرا ریپڈ پروٹوٹائپنگ ماڈل کی طرف ایک نظر دیکھتے ہیں کہ یہ ماڈل کس شکل کا نظر آتا ہے. یہ ریپڈ پروٹوٹائپنگ ماڈل جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ ریپڈ پروٹوٹائپ کی بلڈ کا مرحلہ ہے, اور اس ریپڈ پروٹوٹائپ کو بلڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کو سمجھ سکیں, اور اس کے بعد ایک بار وہ ریپڈ پروٹوٹائپ بن گئی تو اس کے بعد نیکسٹ پھر آپ اس کی ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن آپ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہی واٹر فال ماڈل کے مراحل ہیں جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں. یہاں پر یہ چیز میں ایک بار پھر سے واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ریپڈ پروٹوٹائپ جو ہے اس کا مقصد ریکوائرمنٹس کو کیپچر کرنا ہے, اس کا مقصد پروڈکٹ کو بلڈ کرنا نہیں ہے, اور اس کا فوکس صرف اتنا ہی رہنا چاہیے. ایک بار آپ نے ریکوائرمنٹس سمجھ لیں, کیپچر کر لیں, اس کے بعد اس پہ پراپر اس کا انالیسز, اس کا پراپر ڈیزائن, اس کی پراپر ٹیسٹنگ اینڈ سو اینڈ سو فورتھ, آرکیٹیکچر یا جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے وہ پراپرلی اسی طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ وہ چیز جیسی کوالٹی کی آپ کو چاہیے اس کوالٹی کی آپ بنا پائیں. اگر آپ ریپڈ پروٹوٹائپ کو ہی ایوالو کر کے پروڈکٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے تو اس میں جو خرابی ہوگی وہ یہ ہے کہ کیونکہ اٹ واز سپوز ٹو بی ریپڈلی بلڈ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیزائن پہ, ایکسیپشنز پہ, آرکیٹیکچر پہ اتنی توجہ نہیں دی ہوگی, اور یہ آگے چل کے مینٹیننس میں پرابلم آئیں گی. آگے چل کے جب آپ سسٹم کو آپ لانچ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پرفارمنس کے ایشوز آئیں, ہو سکتا ہے اور 100 طرح کے ایکسیپشن کے ایشوز آئیں جو آپ ریپڈ پروٹوٹائپ بلڈ کرتے وقت آپ ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, کیونکہ آپ کی توجہ بیسکلی ریکوائرمنٹس کو کیپچر کرنے پہ ہوتی ہے, ایک اچھا روبسٹ سسٹم بنانے پہ نہیں ہوتی. اٹ از اے ویری امپورٹنٹ کنسیڈریشن, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ریپڈ پروٹوٹائپنگ کو صرف ریکوائرمنٹ کی کیپچرنگ تک محدود رکھنا چاہیے. ایک بار میں پھر یہ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ریپڈ پروٹوٹائپنگ یا پروٹوٹائپنگ جو ہے ہم نے 2 طرح کی پروٹوٹائپنگ دیکھی تھی پچھلے کورس میں.
اس میں ایک تو یہی جو ریپڈ پروٹوٹائپنگ ریکوائرمنٹ کو کیپچر کرنے کی تھی، اور دوسری ہم نے کہا تھا کہ آپ کوئی کی کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی آپ پروٹوٹائپنگ کرتے ہیں، کہ آپ نے ایک فریم ورک ہے، اس کی ایک سلائس آپ اینڈ ٹو اینڈ آپ اس کے مختلف کمپوننٹس کو آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ جو ورٹیکل پروٹوٹائپنگ ہے وہ ایک دوسری قسم کی پروٹوٹائپنگ ہے جس کا اس ریپڈ پروٹوٹائپنگ سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. جو ایک فرق جو میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں واٹر فال ماڈل اور ریپڈ پروٹوٹائپنگ کے ماڈل میں، واٹر فال ماڈل میں ایک آبجیکٹو یا اس ماڈل کا پورا فوکس کیا ہے کہ آپ ایک چیز بنائیں اور اس کو ایک ہی بار میں بڑا اچھے طریقے سے بنا دیں. اور ریپڈ پروٹوٹائپنگ کا یہ ہے کہ آپ کئی بار اس چیز کو آپ بنا رہے ہیں اور الٹیمیٹلی آپ نے اس کو ڈسکارڈ کرنا ہے. تو بیسٹ جو ماڈل بنے گا اگر آپ دیکھیں گے اس کو تو وہ یہ ہے کہ ریپڈ پروٹوٹائپنگ کو آپ واٹر فال کے ساتھ آپ مکس کر دیں، ریکوائرمنٹس آپ ریپڈ پروٹوٹائپنگ سے آپ کیپچر کریں، اس کے بعد واٹر فال ماڈل کی پوری فیزز کو کنٹینیو کریں اور پھر ایک روبسٹ ایپلیکیشن بنائیں. ایک اس میں امپورٹنٹ چیز میں دوبارہ بیان کرتا چلوں کہ جب یہ مینٹننس فیز میں جب چیز چلی جائے گی، ریمبر کہ دیر واز دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ میں جو اسٹیٹس کو ہے وہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یہ مینٹننس فیز ہے. ایک بار آپ سسٹم آپریشن میں چلا گیا تو مینٹننس فیز شروع ہو گئی، اور اس کے بعد جو بھی ایوولوشن ہونی ہے وہ مینٹننس فیز کا حصہ سمجھا جاتا ہے. یہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ جو ہے یہ اس میں کیا چیز ہے؟ امپورٹنٹ چیز جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ مینٹننس کے بعد اسٹیٹس کو جب ہوتا ہے اس کے بعد اگلا ایوولوشن فیز کب شروع ہوتا ہے، اگلی نئی اس میں ایوولوشن کب آتی ہے؟ جب کوئی نئی ریکوائرمنٹ آتی ہے تو ڈیفینیشن آپ نئے سرے سے آپ شروع کریں گے. تو یہ جو ڈیفینیشن کا جو مرحلہ ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اس سٹیج پہ جب آپ واپس جائیں تو آپ کو پھر ریپڈ پروٹوٹائپنگ آپ کو کرنی پڑے. تو ریپڈ پروٹوٹائپنگ مینٹننس کے جب فیز میں جائیں گے تو نئے سرے سے اگر ریکوائرمنٹ آئیں گی تو اگر آپ کو اس کو کیپچر کرنے کی ضرورت ہے، یو مے اڈاپٹ ریپڈ پروٹوٹائپنگ اور یو مے بی ایبل ٹو جسٹ ڈائریکٹلی ٹیک دوز ریکوائرمنٹس اینڈ اسٹارٹ بلڈنگ دیٹ ایپلیکیشن. تو اس میں جو سائیکل جو ہے، اگلے سائیکل میں کیا آپ چیز اڈاپٹ کرتے ہیں، کیسے آپ اس کو چلاتے ہیں، اٹ آل ڈیپینڈز اپون کہ آپ کے پاس ریکوائرمنٹ کس طرح کی ہیں اور آپ ان ریکوائرمنٹ کے ساتھ آپ کتنے کمفرٹیبل ہیں. اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں بلڈ اے پروٹوٹائپ، اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو پھر ان ریکوائرمنٹ کو ڈاکومنٹ کریں اور اس کے بعد پھر وہ پورے اسٹیجز سے آپ اس کو گزار لیں. سو یہ بیسکلی 2 یا 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو پوائنٹ آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے. اندر ماڈل جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ماڈل ہے انکریمنٹل ماڈل. انکریمنٹل ماڈل ونس اگین یہ ایک واٹر فال ماڈل کی ہی دوسری ویریشن ہے، اور اس دوسری ویریشن میں ہم کس چیز کی ہم کوشش کرتے ہیں؟ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو وہ کلائنٹ کی فیڈ بیک اور کلائنٹ کو جو پہلی اپلیکیشن جو جانی ہے اس کا ہم سائیکل ہم چھوٹا کرتے ہیں. اور کس طریقے سے ہم چھوٹا کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری اپلیکیشن بنانے کے بجائے ہم اپلیکیشن چنکس میں بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ حصے کلائنٹ کو ہم ڈلیور کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو انکریمنٹل ماڈل جو ہے یہ جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش ہے کہ جو کلائنٹ کی جو فیڈ بیک جو ہے وہ آپ کو جلدی مل جائے اور کلائنٹ کو ورکنگ سسٹم جلدی مل جائے. یعنی کہ جو واٹر فال ماڈل کے جو 2 مین پرابلم تھے، ایک تو یہ تھا کہ وہ کلائنٹ کو سسٹم 2-3 سالوں کے بعد ملا اور اس وقت تک ہو سکتا ہے ریکوائرمنٹ چینج ہو گئی، یا کلائنٹ کو سسٹم 2-3 سالوں کے بعد ملا اور اس وقت یہ چیز سامنے آئی کہ کوئی ریکوائرمنٹ جو تھی وہ صحیح طریقے سے کیپچر نہیں ہوئی، اور وہ جو سسٹم جو چیز کرنا اصل میں کلائنٹ چاہ رہا تھا، جو لینا چاہ رہا تھا، وہ چیز نہیں ملی. انکریمنٹل ماڈل ان دونوں چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش ہے، اور وہ کیسے کرتا ہے
کہ سسٹم جو ہے وہ بلڈز میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بڑا سسٹم کے بجائے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ سسٹم کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جلدی جلدی کلائنٹ کو ڈلیور کرنے کی کوشش کی جائے, تاکہ اگر کوئی ریکوائرمنٹ میں خرابی ہو گئی ہے تو وہ جلدی پتہ لگ جائے کلائنٹ کو. جب وہ سسٹم ملے گا تو فوری طور پہ وہ آئیڈینٹیفائی کر دے گا کہ اس میں یہ خرابی تھی. یا اگر کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے تو کیونکہ ٹائم کم گزرا ہے, اس وجہ سے اس چیز کے چانسز کم ہیں کہ ریکوائرمنٹ یا انوائرمنٹ جو ہے وہ جلدی سے چینج ہو جائے گا. اگر آپ 3 سے 6 مہینے میں آپ ایک چیز ڈلیور کر رہے ہیں تو آپ یقیناً زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے واٹر فال ماڈل کے نسبت. میں جو انکریمنٹل ماڈل جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں اگلے لیکچر میں بات کروں گا. ایکچولی انکریمنٹل ماڈل میں بھی کچھ ویریشنز ہیں اور اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ کن کن چیزوں کو ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ایک طریقے سے ہم ماڈل بنائیں یا ایک طریقے سے سافٹ ویئر بنائیں اور انکریمنٹل ماڈل کو فالو کریں تو اس میں کیا نقصانات یا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. اگر دوسرے طریقے سے کریں تو اس میں کس طریقے سے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے اس وجہ سے آج اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کر سکیں. لیکن میں چاہوں گا کہ آج ہم ایک بار ریکیپ لے لیں, اپنی جو بھی ہم نے گفتگو کی تھی اس کو سمرائز کریں, ایک بار پھر سے ہم دیکھ سکیں کہ ہم نے آج کیا کیا تھا. تو لیٹس گو ٹو ریکیپ اینڈ ٹرائی ٹو سمرائز ٹوڈیز لیکچر. آج کے لیکچر میں جو 2-3 چیزیں خاص طور پہ ہم نے جن کا بات کی تھی وہ یہ تھی کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل کیا چیز ہے. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل جو ہے اس چیز کا نام ہے کہ آپ سافٹ ویئر بنانے کے لیے آپ کون کون سے سٹیپس لیں گے اور ان سٹیپس کا سیکوینس کیا ہوگا اور وہ ایکٹیویٹیز آپ کیسے پرفارم کریں گے. دیر آر مینی ڈفرنٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلس جو دنیا میں فالو ہوتے ہیں. ہم ایک ایک کر کے سب کو دیکھیں گے یا ان میں سے بہت سوں کو دیکھیں گے. جن سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلس کو آج ہم نے دیکھا تھا اس میں سب سے پہلے بلڈ اینڈ فکس ماڈل تھا. یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ بلڈ اینڈ فکس ماڈل یوز کیا جاتا ہے. یہ ایکچولی کوئی ماڈل نہیں ہے, کوئی اس میں پروسیس نہیں ہے. یہ اس ایکٹیویٹی کا نام ہے کہ آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے یو اسٹارٹ ڈیولپنگ سافٹ ویئر اینڈ دین ہوپ کہ یہ چیز کام کرے گی. یہ ماڈل کسی اچھی بڑی اپلیکیشن کے لیے کامیاب نہیں ہوتا. اس میں بے شمار مینٹننس کے پرابلم ہوتے ہیں اور کلائنٹ بے شمار بار شکایت کرتا ہے. تو یہ ایسا ماڈل ہے جو یقیناً آپ کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. جو دوسرا ماڈل جو ہم نے دیکھا وہ سب سے مشہور ماڈل اور سب سے پرانا ماڈل ہے. اس ماڈل کا نام واٹر فال ماڈل ہے. اصلی فارم میں واٹر فال ماڈل اس طریقے سے تھا کہ آپ مختلف سٹیجز جو ہیں اپنا کام ایک سٹیج کا کام ختم کر کے دوسرے سٹیج پہ جائیں گے. دوسری سٹیج پہ آپ اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک آپ پہلی سٹیج کا کام مکمل طور پر ختم نہیں کر لیتے, اور اس میں جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے اور جو بھی اس کی کوالٹی ہے اس کو آپ ویریفائی نہیں کروا لیتے. تو اس طریقے سے لٹریچر میں مختلف واٹر فال ماڈلز کے مختلف سٹیجز آپ کو نظر آئیں گے. 5 بڑے فیزز سمجھے جاتے ہیں: ریکوائرمنٹ کی فیز, ڈیزائن اینڈ انالیسس کی فیز, کوڈنگ اینڈ یونٹ ٹیسٹنگ کی فیز, سسٹم اینڈ انٹیگریشن ٹیسٹنگ کی فیز, اور اس کے بعد مینٹننس کی فیز. تو یہ جو 5 آپ کے مرحلے ہیں یہ واٹر فال ماڈل کے بیسک مراحل ہیں. واٹر فال ماڈل جو ہے کیونکہ اس میں اصلی فارم میں واپس جانے کی گنجائش نہیں تھی اور سافٹ ویئر اکثر اوقات آپ کو کوئی ایرر لیٹر سٹیج پہ اگر آپ کو ڈیٹیکٹ ہو تو یو وڈ ہیو ٹو گو بیک. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اگر آپ کوڈنگ کر رہے ہیں تو آپ واپس جا کے آپ ڈیزائن کو آپ تھوڑا آپ جو اس میں خرابی ہے اس کو آپ دور کریں. تو آپ کو وہ کرنی پڑے گی. تو پھر واٹر فال ماڈل کو کیونکہ اصل میں سافٹ ویئر اس طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے اس وجہ سے وہ فیڈ بیک کا کانسیپٹ بیچ میں لے کے آیا گیا اور واٹر فال ماڈل کو تھوڑا سا ماڈیفائی کیا گیا.
واٹر فال ماڈل کے جو مین پرابلمس جو ہیں اس میں جو دو سب سے بڑے پرابلم یہ ہیں کہ کلائنٹ کو وہ سسٹم کافی لیٹ ملتا ہے کیونکہ آپ پورا کا پورا سسٹم ایک چنک میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ریکوائرمنٹس غلط سمجھی ہیں یا مس کر دی ہیں تو کلائنٹ سے آپ کو فیڈ بیک وہ سسٹم ڈلیور کرنے کے بعد آپ کو ملے گی. تو اس دوران میں کافی ٹائم گزر چکا ہوتا ہے, کافی پیسہ خرچ ہو چکا ہوتا ہے, تو یہ اس وجہ سے کافی ٹائم اور پیسے کا ضیاع ہوتا ہے کیونکہ فیڈ بیک ٹائملی مینر میں نہیں ملتی. ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے جو ماڈلز لوگوں نے ڈیولپ کیے یا پروپوز کیے اس میں سے ایک ریپڈ پروٹوٹائپنگ کا ماڈل ہے. ریپڈ پروٹوٹائپنگ کا ماڈل کیا ہے کہ ریکوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے ریپڈ پروٹوٹائپ ڈیولپ کریں اور اس کے بعد اس کو آپ واٹر فال کی صورت میں آپ ڈیولپ کریں, یا کوئی اور طریقہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. دیٹ از ون وے. اور دوسرا جس کا میں نے صرف آج تذکرہ کیا تھا وہ یہ والا ماڈل تھا کہ ہم انکریمنٹل طریقے سے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کریں اور تاکہ ہم کلائنٹ سے جلدی فیڈ بیک لے سکیں اور اسے جلدی سسٹم مل سکے. انکریمنٹل ماڈل جو ہے یہ بھی مختلف شیپس اینڈ فارمز میں ملتا ہے. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ان شیپس اینڈ فارمز کو دیکھیں گے, لیکن ہر شیپ اینڈ فارم میں بیسک آبجیکٹو یہی ہے کہ آپ پرابلم کو اپنے سافٹ ویئر کو اسمالر چنکس میں ڈیوائڈ کر دیں اور ہر چنک کو آپ ڈیولپ کریں. اور کیونکہ یہ چھوٹے ٹکڑوں میں آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ اس کو جلدی کلائنٹ کو آپ ڈلیور کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ کلائنٹ کو جلدی ڈلیور ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز مس کر دی ہے تو وہ کلائنٹ جلدی سے اس کو فیڈ بیک آپ کو دے سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر کلائنٹ کو آپ یہ چیز جلدی ڈلیور کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چانسز اس چیز کے ہیں کہ ریکوائرمنٹس یا انوائرمنٹ اتنی زیادہ چینج نہیں ہوئی ہوں گی, ٹائم کیونکہ تھوڑا گزرا ہے, اس وجہ سے یہ کلائنٹ کے لیے اس صورتحال میں بھی یہ چیز قابل قبول ہوگی. ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس ماڈل کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس ماڈل میں کچھ ماڈلز تو ہمیں ایسے نظر آئیں گے جو ڈائریکٹلی انکریمنٹل ماڈل کہلائے جا سکتے ہیں یا کہلاتے ہیں, اور اس کے علاوہ 2-3 ایسے ماڈل ہیں جو دراصل اسی انکریمنٹل ماڈل کی تھوڑی سی ماڈیفائڈ شیپس اینڈ فارمز ہیں. اور یہ ایکچولی یہ سارا کا سارا اصل میں آبجیکٹو یہ ہے کہ کلائنٹ کو جلدی سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے دیا جائے تاکہ اگر کوئی غلطی ہے یا اس کی فیڈ بیک جو ہے وہ جلدی سے ہمیں واپس مل سکے. میں آج اسی بات کے ساتھ اپنا لیکچر ختم کرنے کی اجازت آپ سے چاہوں گا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملیں گے اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.